ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس عظیم کائنات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، یہ عظیم کائنات جسے میں اور آپ دیکھتے ہیں، اس کا حقیقی بادشاہ، حقیقی خالق بلا شک اللہ رب العزت ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن کریم میں کئی دفعہ واضح کیا، کئی دلائل، کئی اللہ رب العزت نے آیات نازل کی جس میں اللہ نے اپنی کائنات کی نشانیوں کو بیان کیا۔ کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو بکھیر دیا، جس میں بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں بھی ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو بڑی نشانیاں ہیں ظاہراً دیکھنے میں نظر تو آتی ہیں، انسان ان کو سمجھ بھی پاتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو بظاہر بہت ہی معمولی، انتہائی حقیر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں اللہ رب العزت نے اپنے توحید باری تعالیٰ کو واضح کیا، اور اپنی توحید کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو دلیل بنایا، ثبوت بنایا۔ معزز حاضرین، تقریباً ہم روزانہ اپنے گھروں میں ہوں، دکان میں ہوں، یا کہیں بھی بہت سارے مقامات پر اللہ کی ایک عظیم مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مخلوق اللہ نے مکڑی کی شکل میں پیدا کیا، جسے انگریزی زبان میں اسپائڈر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو جہاں پیدا کیا، اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا، اور پھر مکمل سورت کو اللہ رب العزت نے اسی نام سے نازل کیا، سورۃ العنکبوت، جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ مخلوق گرچہ انتہائی عاجز، بڑی کمزور نظر آتی ہے، چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جب اس کی مثال دی ہے تو بلا شک اس میں بہت واضح اور بڑی نشانی اللہ نے رکھی۔ یہی بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ مخلوق اپنا گھر خود بناتی ہے، اور اس طریقے سے دھاگے بن کر کے وہ اپنے گھر کو تعمیر کرتی ہیں تاکہ اس کی زندگی گزر سکے، اور ان دھاگوں کو، اپنے گھر کو اس شکل میں، خاص شکل میں جو ڈیزائن کرتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا رزق آرام سے اسے مل جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے اسے زندگی گزارنے کے وسائل میں سے بنایا کہ وہ اپنا گھر خود بنائے، اور ایک خاص ڈیزائن میں بنائے کہ جس میں آنے جانے والے کیڑے مکوڑے اگر اس میں پھنس جاتے ہیں ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے، وہ اس کے لیے کھانے اور رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اللہ اسے آسان کر دیتا ہے۔ یہ عظیم نشانی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ پر اگر غور کریں، اس آیت میں جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ نے فرمایا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اتخذت بیتا۔ عربی گرامر سے جو واقف ہیں وہ اس کو آرام سے سمجھ لیں گے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے عنکبوت کے بعد فعل جو استعمال کیا ہے وہ مؤنث لایا ہے۔ مؤنث لفظ تانیث اللہ رب العزت نے استعمال کیا۔ بہت سارے شکوک پیدا کرنے والے دشمنان اسلام نے کوشش کی، تاریخ میں انہوں نے آوازیں اٹھائیں، اعتراضات کی اللہ کے کلام پر، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور اس قرآن میں کہیں نہ کہیں گرامر کے اعتبار سے غلطی پائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، نحو کے اعتبار سے اس میں غلطی پائی جاتی ہے۔ یہ شک پیدا کرنے کی دشمنان اسلام نے پوری کوشش کی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں، یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ جو کسی عیب کا اس میں شکار ہو، یا پھر اس میں کوئی شک پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کا کلام تھا۔ جدید سائنس نے، ماڈرن سائنس نے بھی جب تحقیق کی اس بات پر، تو نتیجہ کیا نکلا؟
رزلٹ یہی سامنے آیا کہ اللہ رب العزت نے بلا شک صحیح لفظ استعمال کیا ہے کہ گھر بنانے کی صلاحیت مکڑی میں جو فیمیل ہوتی ہے اسی کی خوبی ہے، اسی میں اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بنا سکے۔ اب جو میل ہے وہ دھاگے ضرور پیدا کرتا ہے، اس کے پاس بھی دھاگے نکالنے کی صلاحیت ضرور ہے، لیکن وہ صرف نقل مکانی کے لیے کام آتا ہے، یہاں سے وہاں جانے کے لیے، ادھر سے ادھر پھرنے کے لیے وہ اپنے اس دھاگے کا استعمال کرتا ہے، لیکن گھر بنانے کی صلاحیت نر مکڑی میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ مادہ مکڑی ہی کی صلاحیت ہے کہ وہ اپنا گھر خود بناتی ہے۔ معزز حاضرین غور کریں، اللہ رب العزت نے جس لفظ کا استعمال کیا، ویسے تو پورا قرآن کریم کلام مجید یہ اللہ رب العزت کا ایک معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پھر قرآن کریم کا ایک لفظ بھی، اللہ اکبر، ایک لفظ بھی ایک معجزہ ہے، ایک لفظ بھی معجزہ ہے۔ سائنس نے اس بات کو تحقیق کیا، جو سائنس کو بڑھاوا دیتے ہیں اور سائنس کے اصولوں پر اس دنیا کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے نتیجے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا کریٹر نہیں ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک لفظ صرف اور صرف تمہیں ہدایت کی طرف لانے کے لیے کافی ہے۔ سائنس نے تحقیق کیا اور واضح کیا کہ اللہ رب العزت نے جو بات پیش کی وہ بالکل ہو بہو ویسی ہی ہے۔ اور پھر تحقیقی رپورٹ کے مطابق مکڑی کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکڑی بھی جب تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچتی ہے، جب تک اس کے اندر شادی کی صلاحیت نہیں آتی ہے، اس وقت تک اپنے گھر کو نہیں بناتی، وہ ایسے ہی بھٹکتی رہتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے، جیسے ہی اس کے اندر بلوغت کی نشانیاں آ جاتی ہیں، وہ اپنے گھر کو بنانا شروع کرتی ہیں۔ محققین نے کہا کہ اس گھر کو ڈیزائن کرنے کے بعد جو نر ہوتا ہے، میل جو مکڑی ہے، کیونکہ اس کے اندر گھر بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس گھر کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس گھر کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ان دو مکڑیوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ ملاپ ہو جانے کے بعد جب مادہ مکڑی نر کو خبر کرتی ہے اپنے حمل کی، اور اس وقت حمل وضع ہو جانے کے بعد، انڈے نکل جانے کے بعد، محققین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مکڑی جو مادہ ہے، فیمیل ہے، وہ اپنے میل کو قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہیں، بلکہ اس کے اجزائے جسم کو کھا لیتی ہے، اس کے اعضائے جسم کو کھا لیتی ہے۔ اور تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی، سائنس نے ثابت کیا، کہا کہ وہ نر مادہ کے جو جسم کے اعضاء ہیں، جس کو مادہ مکڑی نے کھا لیا، اس کے پیٹ میں جانے کے بعد اس کے انڈوں کو طاقت دینے کے لیے نشو و نما میں کام آتے ہیں۔ یہ سسٹم ہے اللہ رب العزت کا، اور اس طریقے سے یہ جو عمل ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا عمل، یہ مکڑی کی کئی قسموں میں پایا جاتا ہے۔ بطور خاص مکڑیوں کی سر فہرست ایک قسم یہ بھی ہے جسے بلیک ویڈو بھی کہا گیا ہے، کالی بیوہ مکڑی کہا گیا ہے۔ اس کو بیوہ اسی نام سے اس لیے پکارا گیا کیونکہ یہ اپنے ہی میل کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، قتل کر دیتی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی قسم مانی جاتی ہے مکڑی کی۔ اور اسی طریقے سے بعض قسموں میں بچے خود اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، یعنی جو مادہ مکڑی ہے وہ اس کو قتل نہیں کرتی، چھوڑ دیتی ہے۔ بچوں کے اندر جب طاقت آتی ہے تو وہ بچے خود اپنے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات مکڑیوں کی بعض قسموں میں محققین نے یہ پیش کیا کہ ماں بھی بچے بڑے ہونے تک ان کو غذا فراہم کر رہی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی بچے تھوڑی عمر اور بڑی ہو جاتے ہیں وہ اپنی ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، مار کے کھا جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض قسموں میں یہ بھی پیش کیا گیا کہ مکڑی اپنے بچوں کی حفاظت کرتے کرتے آخرکار وہ خود مر جاتی ہے۔ مر جانے کے بعد بچوں کو وہ ایک خاص اپنے جال سے بنائے ہوئے ایک گھر میں افزائش کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ بچے جب اس کے انڈوں سے باہر نکلتے ہیں، اور وہ کیونکہ پرت ہر طرف سے کور کی گئی ہوتی ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے ان کے اندر ایک بھیڑ سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بچہ دوسرے پر، دوسرا تیسرے پر سوار ہو کر کے اس طریقے سے اس عمل میں، باہر نکلنے کے عمل میں قتل ہو جاتے ہیں۔ کئی بچے خود مر جاتے ہیں اور بہت کم اس جال سے، اس گھر سے باہر نکلنے میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ تھا مکڑی کا نظام، اس کے گھر کے ماحول اور اس کی جو اقسام ہیں، اللہ رب العزت نے کس طریقے سے اس کو پیدا کیا اور اس میں اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ یہ تمام تحقیقات تھیں، مزید اس میں اگر تحقیق کی جائے تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے مکڑی کے گھر کی جو مثال لی، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ خیتن، یعنی وہ جو دھاگا نکالتی ہے اپنے اندر سے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ دھاگا کمزور ہوتا ہے، بلکہ سائنس نے، جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ اس کا یہ جو دھاگا ہوتا ہے اس کو کیمیائی نباتاتی فولاد کہا گیا ہے، یعنی اس کے اندر کافی مضبوطی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے وزن کو سنبھال سکے، اس کے بچے کو سنبھال سکے۔ ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں کہ ایک بڑا پتنگا بھی جا کر اس میں پھنس جاتا ہے تو اس کے اندر سٹریچبل صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنے سائز سے 5 گنا زیادہ وہ کھینچا بھی جاتا ہے، اس کی مضبوطی ہے۔ اللہ نے جو کہا کہ اس کا گھر کمزور ہے، اللہ نے کیا کہا؟ اتخذت بیتن وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے۔ اللہ نے گھر کی مثال لی۔ مفسرین نے، اہل علم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے گھر کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ گھر کا نظام آپسی محبت، الفت، وفاداری سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اطاعت سے ہوتا ہے، جبکہ آپ دیکھیں کہ مکڑی کے گھر کے نظام میں نہ کوئی محبت ہے، نہ وفا ہے، نہ الفت ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے والا مزاج، اور یہ امن غارت ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس گھر کی مثال لے کر کے یہی کہا کہ اس کا گھر سب سے کمزور ہے، اس لیے کہ گھر یہ صرف پتھر اور اینٹوں کی بنائی گئی دیواروں کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس گھر میں رہنے والے افراد کے اپنے تعلقات ہیں، میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہیں، اولاد کے ماں باپ سے تعلقات ہیں، والدین کے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کے تعلقات ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سب کو مل کر کے ایک مقصد کے لیے جینا، یہ دراصل گھر کا ماحول کہلاتا ہے، اور یہی گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے معنوی طور پر کہا کہ مکڑی کا گھر بڑا کمزور ہے، کیونکہ نہ سردی سے اس کو بچا سکتا ہے، نہ بارش سے اس کو بچا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو، اپنے معبودوں کو، بتوں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، ان کی مثال کمثل العنکبوت، ایک مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتن، جو ایک گھر بناتی ہیں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھروں میں سے مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے جو شرک میں مبتلا ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، کاش کہ وہ سمجھ جاتے۔ مفسرین نے کہا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اسی کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھتا ہے، اسی کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بڑی مثال دے کر کے کہا کہ وہ مکڑی سے بھی زیادہ کمزور سہارے پر کھڑا ہے، مکڑی سے بھی زیادہ کمزور سہارے پر کھڑا ہے، جو دھیمی سی ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مفسر قرآن امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مکڑی کا گھر بارش سے، معمولی سی ہوا سے، اور کبھی کبھی تو صرف ہلکے سے چھو لینے سے اور تھوڑی سی جنبش سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک باریک اور بلیغ مثال دے کر کے کہا کہ مشرکوں کے معبودوں کا بھی یہی انجام ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی کا سہارا نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے گھر کی مثال دے کر کے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کی اس کائنات میں پیدا شدہ ہر چیز، ہر مخلوق میں اللہ نے حکمت رکھی ہے، ایک حکمت رکھی ہے، ایک فائدہ رکھا ہے، جس کو میں اور آپ شاید سمجھ سکتے ہوں، اور کچھ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، لیکن ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، بلا مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا، بغیر کسی مصلحت کے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اسی لیے سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں بھی ہیں بے مقصد اللہ نے نہیں پیدا کیا، بے فائدہ اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، مکڑی بھی گویا ہمیں بہت حقیر نظر آتی ہے، جھاڑو سے آسانی سے اس کو ہم صاف کر کے اپنے گھر سے باہر بھی پھینک دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تو یہ قدرت الہیہ کا ایک بڑا مظہر ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ایک مقصد کے تحت، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک دلیل ہے، اللہ کی توحید کی ایک دلیل ہے۔ لہٰذا اللہ کے علاوہ معبودوں کا سہارا یہ بہت کمزور سہارا ہے۔ جو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ فلاں بابا، فلاں ولی، فلاں قبر کا مردہ
ہماری مدد کر سکتا ہے، ہمارا سہارا بن سکتا ہے، ہماری دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو پورا کر سکتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ مضبوط سہارا اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی نافرمانی کا تذکرہ کیا، ان کے شرک کا ذکر کیا، اور کہا کہ جب انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ رب العزت کے حق کو نہیں سمجھا، تو اللہ رب العزت کا جو برحق عذاب ہے ان پر نازل ہوا۔ اگر یہ سہارے، یہ معبودان باطلہ مضبوط ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ان کو بچاتے، ان کی تباہی سے ان کو بچاتے۔ اللہ نے کہا کہ دنیا نے دیکھا قومیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ان کے معبودوں نے ان کو کوئی سہارا نہیں دیا، کسی نے ان کو بچایا نہیں، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک ان تمام قوموں کو نشانی بنایا اور اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنایا۔ اسی لیے سمجھنا یہ ہے کہ حقیقی پناہ کہیں مل سکتی ہے، حقیقی مدد کسی کی مل سکتی ہے، حقیقی اور یقین اور بھروسہ کسی پر کیا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم دنیا میں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کے کس کس کو تم نے اپنا سہارا بنا لیا ہے؟ میرا سہارا حقیقی سہارا ہے، میرا سہارا مضبوط سہارا ہے، میں ہر کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ ارے کالے پتھر پر کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ سننے والی ذات ہے، کیا وہ تمہارے دلوں کی دھڑکن کو نہیں سن سکتا ہے؟ کیا تمہارے دماغ میں چلنے والے مسائل کو نہیں جان سکتا ہے؟ تمہیں بولنے کی بھی حاجت نہیں ہے، تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان نہ ہلا کر کے بھی تم صرف اور صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کو آسان کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت اتنی عظیم ہے، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے، اسی بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں جو مکڑی کے گھر کی نظام اور گھریلو نظام کی جو مثال دی ہے، یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے۔ یہ ہر معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر ادارے میں، ہر تنظیم میں جہاں بھی وہاں کے افراد کی توحید کمزور ہو، وہاں ایک دوسرے کے حقوق مارے جائیں گے، ایک دوسرے پر ظلم ہوگا، ایک دوسرے کا قتل بھی کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جہاں ایمان اور عقیدہ کمزور ہوتا ہے، توحید کمزور ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کی خشیت ان دلوں میں کم ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کا حصہ اس پر قبضہ جما کر کے انسان ظلم کرنے لگتا ہے۔ یہ مثال ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے سبق دیا دنیا کے تمام نظاموں کو۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شرک و بدعات اور باطل جو نظریات ہیں، یہ بالکل بیکار سہارے ہیں، جو ظاہراً تو نظر آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان کامیاب ہو رہا ہے، اسے فائدے مل رہے ہیں۔ وہ کبھی بابا کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں پوری کرواتا ہے، پیسے لٹاتا ہے، قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے، مزاروں کے طواف کر کے تھکتا نہیں ہے۔ اور دیکھیے تعجب اور ایک دلچسپ بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ باباؤں نے تو اپنے گھر اور محلات بنا لیے ان مریدوں کے پیسوں سے، بڑی بڑی ڈیلکس کاروں میں گھومتے ہیں ان مریدوں کے پیسوں سے، اور یہ مرید بیچارہ ان کے تلوے چاٹتے چاٹتے ابھی وہیں کا وہیں ہے، اس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، اس کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور پھر بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان سب کے اوپر ایک حقیقی ذات ہے، ایک حقیقی ذات ہے جس کا وجود موجود ہے، جو ان کو رزق دے رہا ہے، تمہیں بھی رزق دے گا، جو ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ حقیقت میں یہ جو شرک و بدعات و خرافات کے ذریعے سے ان کو سہارا سمجھ کر کے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں مجھے اجر و ثواب ملے گا، یاد رکھیں ہمارے اعتقادی طور پر بھی ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں مسلم گھرانے جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی بڑی تعجب کی بات ہے کہ کالے پیلے دھاگوں کو سہارا سمجھ کر کے بری نظروں سے بچانے کے لیے، بیماریوں اور آفتوں سے بچانے کے لیے جہاں گھر کے بڑے شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہیں معصوم بچوں کو بھی اس شرک کے دلدل میں پھنسا رہے ہوتے ہیں۔ ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیا معلوم ہے؟ رب کا تعارف تو ہے بڑے ذمہ دار سرپرست تمہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوتا ہے، لیکن یہ گھر کے ماحول
اور اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے اور یہ بڑے اسے شرک کے دلدل میں پھانس دیتے ہیں. یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں, آگ کی پرستش کرنے والے مجوسی ہیں, اپنے بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں. گھر کے ماحول کی وجہ سے, بڑوں کی ناسمجھی کی وجہ سے, بڑوں کی اس برائی کی وجہ سے چھوٹا بھی برائی میں پھنس جاتا ہے. لہٰذا سمجھنے کی بات ہے, گھروں میں بھی بلاؤں کو, آسیب کو دور کرنے کے لیے, برکت کے حصول کے لیے مرچ لگائے جاتے ہیں, لیمو لگائے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گھر میں اس سے برکت آئے گی. اللہ کی پناہ میرے بھائیوں, غور کرنے کا مقام ہے. یہ شرک کی نحوست ہے, یہ شرک کی نحوست ہے. یہاں اللہ کی برکت آ نہیں سکتی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کیا اور اہل علم نے اس بات کو بھی بتایا کہ مکڑی کے جالے کی جو اللہ نے مثال دی, اس میں ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی کوئی پتنگا, کوئی چھوٹا کیڑا یا مکوڑا اس جال میں پھنس جاتا ہے, وہ جتنی حرکت کرتا ہے اتنا زیادہ اس جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں مشرک بھی, شرک کرنے والے کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ شرک میں کئی حدیں پار کر جاتا ہے اور اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بڑے حق کو بھی بھول جاتا ہے, اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے بڑی نصیحت اور سب سے پہلی نصیحت یہی سمجھائی, ان الشرک لظلم عظیم, کہ بیٹے اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے افعال میں, اس کے اسماء میں کسی کو شریک کرتے ہو تو گویا تم اللہ کے حق میں ظلم کر رہے ہو. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اسی لیے اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں کرتے ہیں. کوئی اگر شرک کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہا تھا, اس نے اپنی توحید سے توبہ نہ کی ہو, اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگی ہو اور اسی حال میں شرک کے حالت میں اس کی وفات ہو گئی, اللہ رب العزت اسے معاف کرنے والے نہیں ہیں. یہ ناقابل معافی جرم ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں واضح فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. دوسرے بڑے گناہوں کو اللہ تو معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت سے, لیکن جب اللہ ہی کے حق میں تم نے نافرمانی کی ہو, بے وفائی کی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. شرک کرنے والوں کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, ہمیں ہر قسم کے شرک سے توبہ کرنی چاہیے, ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اپنے گھر کے ماحول میں توحید کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے. جب بھی دعا کرو اللہ کو پکارو, صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو, اور ایسے میں میرے بھائیوں ہر امید بھی اللہ ہی سے لگانے کی ضرورت ہے. انسان بہت سارے انسانوں سے, کبھی کبھی وسیلوں سے, کبھی پیسوں سے امیدیں لگائے بیٹھتا ہے. میرے بھائیوں, اس کائنات میں جب میرا اور آپ کا یہ یقین ہے کہ ایک درخت کا ایک چھوٹا سا پتا بھی اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے, تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں, ہمارے مسائل ہیں, یہ اللہ رب العزت ہی پورے کر سکتا ہے. لہٰذا اسی لیے جب کبھی بیماری ہو, جب کبھی کوئی پریشانی ہو, جب کبھی کوئی مسئلہ بھی ہو, اللہ کے سامنے آؤ, اللہ رب العزت سے مانگو, دل لگاؤ اللہ سے, اللہ رب العزت سے مانگو. اللہ تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے کافروں کے احوال کو بیان کرتے ہوئے سورہ نمل میں فرمایا, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ نے کہا کہ اے نبی کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, وہ تمہیں اپنی کائنات میں ضرور بضرور ایسی نشانیاں بتائے گا جن کو تم پہچان لوگے, جن کو تم پہچان لوگے. اور اللہ رب العزت جان لینا تمہارے جو اعمال ہیں, تم جو کر رہے ہو, اس سے بخوبی واقف ہے, اس سے غافل نہیں ہے. یعنی اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ کبھی انسان کی جب موت آ جائے, شرک میں مبتلا انسان, گناہوں میں مبتلا انسان, کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں اسے اپنی موت کے وقت بتاتے ہیں, یا پھر بڑی قیامت جب اللہ تعالیٰ قائم کریں گے, اس وقت میں انسان کو پوری حقیقت سمجھ میں آئے گی. جب آنکھیں بند کرنے کا وقت ہوگا, موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہوگا, اس وقت میں حقیقی آنکھیں کھلیں گی, اس وقت میں کچھ نشانیاں اللہ دکھائیں گی. جب انسان افسوس کرے گا, نصیحت حاصل کرنا چاہے گا, اللہ کی طرف لوٹنا چاہے گا, توبہ کرنا چاہے گا, اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, اس وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ بڑی کائنات
کائنات میں نے تمہارے سامنے بکھیر دی ہے، اس کی ایک ایک مخلوق بھی، اس کی ایک ایک چیز بھی تمہارے لیے اللہ رب العزت کے تعارف کے لیے کافی ہے، تمہیں اسی وقت سمجھنا چاہیے تھا۔ لہٰذا زندگی رہتے ہوئے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، سمجھنا ہے، اس لیے کہ اسی میں حقیقی کامیابی ہے، حقیقی نجات ہے۔ توحید ہی اس دنیا کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ توحید کو اگر ٹھیس پہنچتی ہے، توحید میں کمزوری آئے یا توحید میں کمپرومائز انسان کی زندگی میں آ جائے، معزز حاضرین، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت روٹ جاتی ہے، پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور پھر انسان ٹھوکریں کھاتا ہے اور دلدل میں پھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کما حق ہو ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچانا، محفوظ رکھنا، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے بڑے حادثات سے اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ جب خاتمہ ہو حسن خاتمہ نصیب کرنا، جب انسان تیرے طرف ہم لوٹ کر آئیں، اللہ ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمانا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔